تاریخ اسلام میں کئی عظیم جرنیل گزرے ہیں جنہوں نے اپنی شجاعت، حکمت عملی اور قیادت سے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ان میں سے ایک نام طارق بن زیاد کا ہے۔ طارق بن زیاد ایک مسلم جرنیل تھے جنہوں نے سن 711 میں ہسپانیہ یعنی اندلس کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے ایک بہادر سپہ سالار تھے۔ ان کی قیادت میں مسلم افواج نے جزیرہ نما آئیبیریا یعنی موجودہ اسپین اور پرتگال میں قدم رکھا اور وہاں کی تاریخ بدل دی۔ پس منظر اور ابتدائی زندگی۔ طارق بن زیاد کی پیدائش کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن مورخین کا ماننا ہے کہ وہ بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے اور شمالی افریقہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک عام خاندان سے تھا، مگر ان کی عسکری صلاحیتوں نے انہیں ایک عظیم جرنیل بنا دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے ان کی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں فوج میں اعلیٰ مقام دیا اور اندلس کی فتح کے لیے منتخب کیا۔ اندلس کی فتح۔ مسلمانوں کو ہسپانیہ میں داخلے کا موقع اس وقت ملا جب وہاں کے عیسائی بادشاہ روڈرک کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ وہاں کے مقامی گورنر جولیان نے موسیٰ بن نصیر سے مدد طلب کی۔ موسیٰ بن نصیر نے پہلے ایک چھوٹی فوجی مہم بھیجی جو کامیاب رہی، اور پھر طارق بن زیاد کو ایک بڑی فوج کے ساتھ بھیجا۔ طارق بن زیاد سن 711 میں تقریباً 12,000 فوجیوں کے ساتھ جبل الطارق کے ساحل پر اترے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اپنی کشتیاں جلا دیں تاکہ فوج کو پیچھے ہٹنے کا خیال بھی نہ آئے۔ اس موقع پر ان کا مشہور خطاب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اے مسلمانوں، دشمن سامنے ہے اور سمندر پیچھے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، فتح یا شہادت۔ یہ الفاظ سپاہیوں کے حوصلے بلند کرنے کا ذریعہ بنے اور وہ زبردست جذبے کے ساتھ آگے بڑھے۔ مارکا گوادالیتے۔ سن 711 میں طارق بن زیاد اور روڈرک کی افواج کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جسے مارکا گوادالیتے کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں طارق بن زیاد کی بہترین حکمت عملی اور مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے باعث روڈرک کی فوج کو زبردست شکست ہوئی۔ روڈرک خود بھی مارا گیا اور مسلمانوں نے تیزی سے قرطبہ، غرناطہ اور اس جیسے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا اور انہیں بھی اندلس آنے کی دعوت دی۔ موسیٰ بن نصیر ایک بڑی فوج لے کر پہنچے اور مزید علاقوں کو فتح کیا۔ تاہم جب اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو اندلس میں مسلمانوں کی تیز رفتار فتوحات کی خبر ملی تو انہوں نے موسیٰ اور طارق بن زیاد دونوں کو دمشق طلب کر لیا۔ طارق بن زیاد کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ بعض روایات کے مطابق انہیں دربار میں نظر انداز کر دیا گیا اور وہ گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ کچھ مورخین کے مطابق انہوں نے دمشق میں ایک سادہ زندگی بسر کی، جبکہ بعض کے مطابق وہ شمالی افریقہ لوٹ گئے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات نے یورپ میں مسلمانوں کی حکمرانی کی بنیاد رکھی جو تقریباً 800 سال تک قائم رہی۔ اندلس میں اسلامی تہذیب نے سائنس، فن، ادب اور معیشت میں بے پناہ ترقی کی، اور یہ سب طارق بن زیاد کی بہادری
اور قائدانہ صلاحیتوں کا نتیجہ تھا۔ آج بھی جبل الطارق کا نام انہی کی یاد دلاتا ہے۔ طارق بن زیاد اسلامی تاریخ کے عظیم ترین جرنیلوں میں سے ایک تھے۔ ان کی شجاعت، ذہانت اور حکمت عملی کی بدولت مسلمانوں نے اندلس میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔